قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ خیال ہوا اس کی مختصر سی تشریح مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی جائے۔ اس سے ہمیں اہم سبق ملتا ہے جو ساری زندگی سارا سال ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے قربانی کی عبادت اپنی رضا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ قربانی کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں جو ہم اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جائیں۔ شہرت نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، دنیاوی مقصد نہ ہو، اس لیے کہ ریاکاری یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے شرک کہا۔ عرض کرتا رہتا ہوں وہ مشہور حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس نے نماز پڑھی تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے، اس نے شرک کیا۔ جس نے روزہ رکھا اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ بڑا روزے دار ہے، اس نے شرک کیا۔ تو قربانی ادا کرتے ہوئے ان الفاظ کو جو پڑھنے کا حکم ہے، اس میں ہمیں اہم سبق جو ملتا ہے وہ یہ کہ قربانی کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں اس بات کو اور اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ ساری کی ساری عبادات اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جائیں۔ لیکن اس دعا میں دو لفظ ہیں وہ پیش نظر رہنے چاہیے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا اور جینا یہ بھی اللہ کے لیے۔ اب یہ کیسے؟ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، یہ سبق دینا مقصد ہے کہ ایک مومن کی زندگی، اس کا ظاہر اس کا باطن ایسا ہو کہ اللہ کی نظر میں وہ جج جائے، اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے، زندگی اس کی رضا کے مطابق گزارے۔ اس لیے کہ انسان کے دل میں مختلف خیالات اور تقاضے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ گناہوں کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، بعض اوقات لوگوں کے ساتھ میل جول میں، اٹھنے بیٹھنے میں کسی کی غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے، بازار جائیں تو ہر طرف فتنے ہی فتنے، نظریں بہک جانے کا اندیشہ، کان موسیقی کی طرف لگ جاتے ہیں اور اس کی لذت حاصل کرنا کو دل چاہتا ہے۔ اس موقع پر ایک مومن کا امتحان ہے، وَمَحْيَايَ، کہ تمہارا جینا بھی اللہ کے لیے ہو، نفس کی خواہشات کو پورا کرنا یہ مقصد نہ ہو۔ اگر اللہ کے لیے جینا ہے تو ان شیطانی تقاضوں کو کچلنا ہوگا، ان گناہوں سے اپنی زندگی کو دور کرنا ہوگا اور ان نفسانی اور شیطانی تقاضوں کی قربانی دینی ہوگی۔ صرف گائے اور بکرے کے گلے پر چھری پھیرنے سے منزل حاصل نہیں ہوگی، بلکہ منزل تو جب ملے گی وہ اپنی جذبات کی، اپنے خواہشات کی اور تقاضوں کی قربانی دینے سے منزل ملے گی۔ اور یہ بظاہر بڑا مشکل ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ اس وقت آسان ہو جاتا ہے بندہ جب زبردستی کر کے ان خواہشات کو چھوڑ دے، شیطانی تقاضوں کو چھوڑ دے، دجالی فتنوں سے اپنے آپ کو دور کر دے، کوشش بھی کرے اور اللہ کی طرف رجوع بھی کرے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کر سکتی ہیں، شیطانی تقاضوں سے دور کر سکتی ہیں، ایک کوشش اور دوسرا رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جب
کسی نیکی کے انجام دینے میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے وہ نیکی کرے، اور جب گناہ کا تقاضا ہو تو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچے۔ جب ایسا کرے گا تو اس سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ جب ہمت کر کے انسان گناہ سے بچتا ہے اور اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو اس وقت اس کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، جس کا ذکر اس حدیث میں ہے، وَمَحْيَايَ، میرا جینا بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب زندگی اللہ کے لیے، اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا زندگی میں، تو اس وقت اس کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو لفظ ہے وہ محیایا ومماتی، دوسرا لفظ ومماتی، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ جب زندگی اللہ کے لیے ہے، جب زندگی یوں گزار رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن میں نے اس کی عدالت میں پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو جب زندگی اس کی اللہ کے لیے ہے تو اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اب موت بھی جب آئے گی تو اس کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ نے یوں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں انہیں کوئی نہ خوف اور نہ کوئی ڈر ہوتا ہے۔ تو موت سے ڈرنے کی بجائے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، کیا؟ اللہم احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، جب تک آپ میرے لیے زندگی بہتر سمجھتے ہیں مجھے زندہ رکھیے، اور جب آپ وفات میرے لیے پسند کرتے ہیں تو مجھے وفات عطا کر دیجئے۔ تو یہ موت کی تمنا بھی نہیں اور موت پر اقدام بھی نہیں۔ تو جب زندگی اللہ کے لیے ہے تو موت بھی اللہ کے لیے۔ اور دوسرا مطلب اس دعا کا بعض حضرات نے یہ بتایا کہ ہر مباح کام اور ہر جائز کام جو اللہ کی رضا اور حضور کی سنت کے مطابق ہو، یعنی اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا پینا، اس کا تجارت، اس کی زراعت، یہ سب اللہ کے لیے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ تمہارے جینے کا ہر عمل سب اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ زاویہ نگاہ بدل لو، شرط یہ ہے کہ نیت درست کر لو۔ یہ کھانا عبادت کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، لہذا مسلسل روزے رکھنا چھوڑ دو۔ اگر اس بندہ اس نیت سے کھاتا ہے کہ میرے جسم کا مجھ پر حق ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ وَإِنَّ، اور سوتا اس لیے ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، حضور نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے۔ تو اس نیت سے اگر سوتا ہے تو یہ سونا بھی اس کا عبادت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر جائز کام اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے، ہر جائز کام۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی چوری کر رہا ہے اور حق غصب کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ میں یہ ڈکیتی کا مال اور یہ چوری کا مال کسی غریب کو دے دوں گا، اس پر صدقہ کر دوں گا، تو یہ عبادت نہیں بنے گا۔ ہر جائز کام درست اچھی نیت سے کرتا ہے تو عبادت ہوگا۔ اور حضرت عبدالحی عارفی قدس اللہ سرہ، ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ صبح کو فجر کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں، وہ ان مسنون دعاؤں میں انسان یہ نیت کر لے جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے۔ اے اللہ، میں جو بھی کام کروں گا
آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ صبح ہی نیت کر لے، اے اللہ میں دن بھر جو کام کروں گا آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ تجارت بھی آپ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس رزق حلال اللہ نے کمانے کا حکم دیا، اور سونا بھی تیری رضا کے لیے، کھانا بھی تیری رضا کے لیے، اور ساتھ یہ بھی دعا کر لے کہ اللہ میں نے ارادہ تو کر لیا کہ دن بھر جو بھی کام کروں گا تیری رضا کے لیے کروں گا، لیکن ثابت قدم رہنا یہ آپ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ توفیق تو ہی دینے والا ہے، تو توفیق دے دے کہ میرا ہر عمل تیرے لیے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، بس تیری رضا مقصد ہے۔ میں تیرے لیے جینا چاہتا ہوں، میں تیرے لیے مرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ ہر روز صبح کے وقت اللہ سے یوں دعا کر لیا کرے، اور جب رات کو سونے کا موقع آئے، سونے کا وقت ہو، تو اس وقت محاسبہ کر لے کہ میں نے دن بھر جو عمل کیے ہیں اس پر کتنا عمل کیا، دن بھر جو کام کیے اس پر کتنا عمل کیا، جتنا عمل ہوا اس پر شکر کرے۔ اللہ تیرا شکر، تو نے توفیق دی تیرا کرم، یہ میں نے نیک عمل کیا تیری رضا کے لیے کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی ہے، اور جو کوتاہی ہوئی اس پر استغفار کر لے، یہ محاسبہ کر لے۔ تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ ہی صحیح بستر پر بیٹھ جائے، اے اللہ دن بھر جو عمل کیا ایک تھوڑی سی دیر اس کا محاسبہ کر لے کہ دن بھر جو عمل کیا اے اللہ نیک تھا تو اس پر شکر کر لے، اور جو کوتاہی ہوئی اس پر استغفار کرے، اور پھر سو جائے۔ اور فرمایا کہ اگر موت آئے گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے کہ توبہ تو کر لی ہے، معافی تو مانگ لی ہے۔ یہ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ آیت ہم ہر قربانی کے موقع پر یہ سنتے رہتے ہیں، تو یہ ہے اصل چیز کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔